وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، میں جہانوں کو پالنے والے کی طرف سے رسول ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ارشاد فرمایا، انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، تو جب میں رسول ہوں تو مجھے لائق ہے کہ میں نہ کہوں اللہ پر مگر سچ بات، کہ جو رسول ہوتا ہے وہ کبھی اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتا، رسول سچی بات ہی کرتا ہے، تو اس لیے میں سچی بات کر رہا ہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ وہ نشانی اس طرح پیچھے بھی آ چکا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ جب کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا، کوئی ہستی نبوت کا دعویٰ کرتی جو سچا دعویٰ ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ معجزے کے ساتھ اس کی مدد فرماتا۔ وہ معجزہ دلیل ہوتا ہے اللہ کے نبی کی نبوت کی، کہ جب وہ معجزہ یعنی ایسا کام دکھا دیتا جو عادتاً نہیں ہوتا، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن وہ کر کے دکھا دیتا ہے، تو پھر اس معجزے سے اس کی نبوت کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ سچا نبی ہے۔ لیکن جس طرح بارہا یہ بیان ہو چکا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی حیثیت سے کوئی آمد نہیں ہے، اس سے کسی قسم کا اگر کوئی شخص آپ کے بعد دعویٰ کرتا ہے تو جس طرح پہلے بھی بیان کیا گیا کہ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ اس سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ دلیل تو اس سے تب مانگے نا جب کوئی گنجائش ہو، جب گنجائش ہی نہیں تو پھر اس سے دلیل کس بات کی مانگنی ہے؟ وہ جھوٹا ہی ہے، وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو شخص دلیل مانگ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ نبی آ سکتا ہے، اگر یہ سچا ہو تو اس نے معجزہ دکھا دیا تو پھر یہ نبی ہوگا، حالانکہ وہ دکھا تو نہیں سکتا، معجزے کا ظہور تو اس سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو شخص دلیل مانگ رہا ہے وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ وہ تو گنجائش کو ثابت کر رہا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کے نبی کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قد جئتکم ببینۃ من ربکم، کہ اے فرعون میں تمہارے پاس رب کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں، میرے پاس معجزات ہیں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ بنو اسرائیل کو چھوڑ دے۔ بنو اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسرائیل اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت جناب یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ آپ کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ اسرائیل کا اسرائیل ایک ملک ہے، تو کہہ دیتے ہیں بھئی اسرائیل ایسا ہے تو ایسا ہے۔ اسرائیل کا لفظ کہنے سے بچنا چاہیے، وہاں اسرائیل ملک والوں کا نام لینا چاہیے، کیونکہ اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو پھر یہ بات آپ کی طرف منسوب ہو جائے گی، کوئی ایسی بات جو آپ کے لائق نہیں ہے۔ یہ بنو اسرائیل تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ مصر میں فرعون نے ان کو قید کیا ہوا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم یہ تھا کہ آپ بنو اسرائیل کو لے کے ان کا جو وطن ہے اس کی طرف لے جائیں۔ تو یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہتے تھے کہ ارسل معی بنی اسرائیل، اے فرعون بنو اسرائیل کو قید سے رہا کر دے اور میرے ساتھ بھیج دے۔ تو بالآخر آپ لے کے ہی جا رہے تھے، بنو اسرائیل کو لے گئے ان کے وطن کی طرف، تو پیچھے فرعون جو ہے وہ آیا تھا اور غرق ہو گیا تھا۔ فرعون اور اس کے ماننے والے دریا میں، جیسے پیچھے بھی آ چکا ہے، یہ غرق ہو گئے تھے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر تشریف لے گئے تھے۔ تو اس سے آپ نے مطالبہ فرمایا کہ بنو اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو اور قید سے رہا کر دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، کہ اگر تم نشانی لے کے آئے ہو اے موسیٰ تو پھر وہ نشانی دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مبارک عصا، اپنا آپ کے پاس جو مبارک ڈنڈا تھا وہ آپ نے ڈالا، فإذا هي ثعبان مبین، تو وہ ظاہر اژدہا
یعنی بہت بڑا سانپ بن گیا۔ اس طرح ایک معجزہ آپ نے یہ دکھایا کہ وہ عصا آپ نے پھینکا جو سانپ بن گیا، اور مفسرین فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ وہ 1 میل اونچا سانپ بنا تھا، 1 میل کی اس کی اونچائی تھی، جیسے 1 میل سفر ہوتا ہے تو اتنا اونچا سانپ جو ہے وہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور اس نے جبڑے کھول لیے۔ جب فرعون نے یہ مطالبہ کیا کہ نشانی دکھاؤ تو آپ نے اس کو اس وقت پھینکا تو اتنا بڑا سانپ ہو گیا، جبڑے اس نے کھولے، ایک جبڑا اس کا زمین پر تھا اور ایک جبڑا جو ہے اس کا فرعون کا جو شاہی محل تھا اس پر تھا۔ فرعون کی طرف جب اس نے رخ کیا تو یہ ڈر گیا اور بھاگا، اور بھاگنے میں اس کی ہوا خارج ہو گئی، اتنا اس سے ڈرا، اور پھر اس نے دوسرے لوگوں کی طرف رخ کیا تو کئی لوگ اس کے بھیڑ کی وجہ سے کچل کے آپس میں مر گئے، اور فرعون جو ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں گے جس رب کا تو کہتا ہے، اس سانپ کو جس طرح تو نے یہ چھوڑا ہے اس کو واپس لے لے تو ہم پھر ایمان لے آئیں گے۔ اس طرح سے فرعون ڈرا تھا لیکن پھر اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ ڈرتے ہوئے تو جیسے کہ آ گیا ہے کہ جب ڈوب رہا تھا تو تب بھی قبول کر لیا تھا، جب سانپ حملہ کر رہا تھا تو تب بھی کر لیا تھا، لیکن اصل میں اس کی قسمت میں محرومی تھی، اس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا تو ایمان نہ لایا۔ ایک معجزہ تو آپ نے یہ دکھایا، اور دوسرا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ بغل میں ڈال کے باہر نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکدار ہو گیا، چمکنے والا ہو گیا۔ یہ بھی آپ کا معجزہ تھا کہ آپ اپنا مبارک ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے، باہر نکالتے تو وہ سفید چمکدار، انتہائی چمکدار نظر آتا تھا۔ اللہ کریم نے ایک معجزہ آپ کو یہ بھی عطا فرمایا تھا۔ تو اس کے بعد فرعون نے کیا کہا وہ انشاءاللہ آئندہ آیات میں آئے گا۔ اللہ کریم جل شانہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام